السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے مختصراً امام کا جو زندگی کا خاکہ ہے یا جسے آپ اجمالی تعارف کہہ لیجئے، سن امامت امام علیہ السلام کی کل عمر کربلا میں جب موجود تھے تو ان کی کیا عمر تھی، عمر مبارک تھی، ان تمام چیزوں کی اگر مختصر وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ 57 ہجری یکم رجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 114 ہجری 7 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ کل آپ کا جو دورانیہ ہے عمر مبارک کا وہ 57 سال ہے، جس میں 19 سال آپ کے امامت کے ہیں۔ 95 ہجری میں آپ جو ہیں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد مقام امامت پر فائز ہوئے، اور 114 ہجری یعنی 19 سال آپ کا یہ دورانیہ جو ہے وہ امامت کا ہے۔ امام باقر علیہ السلام جو ہیں والد بزرگوار تو امام سجاد علیہ السلام، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، اور چونکہ اپنے والدہ کے اعتبار سے حسنی ہیں اور والد کے اعتبار سے حسینی، اس لیے امام باقر علیہ السلام کو جو ہیں وہ ہاشمیٌ بین الہاشمیین یا فاطمیٌ بین الفاطمیین۔ اچھا قبلہ، یہ جو آپ نے بتایا کہ ماں حسنی اور باپ حسینی، یا باپ حسنی ماں حسینی، ہمارے معاشرے میں اگر تبائی سادات کو لیا جائے تو وہ اسی طرح کے ہیں؟ یہ تقریباً اس طرح کے بہت سارے ہیں ہمارے ہاں قبائل یا سادات خاندان جو چونکہ نجیب الطرفین کے عنوان سے اپنے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی اسی حوالے سے تو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کا جو حصہ ہے ان سلسلہ امامت میں، وہ امام باقر علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہاں سے ہمارے تمام ائمہ جو ہیں، بلکہ تمام سادات جو ہیں، وہ حسنی اور حسینی دونوں ہیں۔ تو اسی لیے بہت زیادہ مقام تھا امام باقر علیہ السلام کا بنی ہاشم میں، جو ہیں سب ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر بھی ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان ہیں وہ بہت زیادہ احترام جو ہے وہ اسی اعتبار سے بھی تھا کہ نجیب الطرفین سادات کے اعتبار سے۔ امام باقر علیہ السلام جو ہیں چونکہ ان کی ولادت ہوئی تھی 57 ہجری کو، تو کربلا کے آخری شاہد جو ہیں وہ ہمارے 5ویں امام ہیں۔ خود فرمایا کہ میں 4 سال کا تھا جب میں نے جو ہے وہ کربلا میں جب ان کی شرکت ہوئی، اور وہ تمام واقعات جو 5ویں مولا نے دیکھے، اور وہ روایت بھی ان سے ہوئے ہمارے بعض مصائب جو ہیں۔ 114 ہجری 7 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 5 آپ نے بنی امیہ کے جو ہے وہ ظالم بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ آخری ہشام بن عبد الملک تھا جس کے زمانے میں آپ کی شہادت ہوئی، اور یہی شخص جو ہے ہشام، یہی عامل تھا، موجب تھا کہ مولا جو ہے وہ مسموم ہوئے، اور جنت البقیع میں جو ہے آپ کا مدفن مبارک ہے۔ یہ ایک مختصر سی نگاہ ہے، لیکن مولا کی ولادت، ان کا جو نام ہے محمد اور یہ جو لقب ہے باقر، یہ ہماری احادیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں ہی آپ کا نام جو ہے وہ رکھا تھا۔ اس حوالے سے مشہور جو حدیث ہے، حدیث لوح بھی کہتے ہیں، حدیث جابر بن عبداللہ انصاری، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ کو ایک بشارت جو تھی وہ یہ دی تھی کہ مجھے امید ہے کہ تو اتنی طولانی عمر پائے گا کہ میرے اوصیاء میں سے 5ویں وصی کو دیکھے گا کہ جس کا نام جو ہے وہ میرے نام پر ہے، محمد۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب بھی وہیں فرمایا، کہا کہ اس کا لقب جو ہے وہ باقر ہے۔ باقر کا معنی جو ہے وہ کھولنے والا، توڑنے والا، چونکہ علم کے جو ہم مختلف جو اس کی شاخیں ہیں علم کی، اور وہ ہم امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس سلسلہ علم کے اندر جو نئی نئی مشگافیاں ہیں اور اس نئی جدت جو آئی ہے وہ آپ کے زمانے میں تھی۔ وہ جو حدیث جابر ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لقب باقر جو ہے وہ دیا تو ساتھ یہ بشارت بھی دی تھی کہ یہ جو میرا وصی ہے اللہ اس کو نور علم اور حکمت سے بھرے گا، اور یعنی وہ جو علمی تحریک امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی
اس کی پیشین گوئی یا بشارت جو ہے وہ ہمارے پیغمبر اپنے زمانہ میں دے چکے تھے۔ تو اور بھی القاب ہیں مولا کے، لقب ہادی بھی ہے، لقب امین بھی ہے، لیکن مشہور لقب معروف لقب جو شیعہ اور اہل سنت کی تواریخ میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے۔ اور 3 آپ کی بیگمات تھیں، سب سے پہلی بیگم ام فروہ جس سے امام صادق علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی جو ہیں، اسی طرح اور بھی 2 تھیں۔ تو مجموعی طور پر یہ 19 سالہ جو دور ہے مولا کا، یہ ایک اہم ترین دور ہے جس کے اندر ہم جو ہیں مکتب تشیع کو علمی اعتبار سے ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شیعہ تھے، لیکن وہ شیعہ جو تھے وہ بیشتر جو ہیں وہ سیاسی رنگ میں تھے، یعنی محبان علی تھے، لیکن مکتبی اعتبار سے شیعہ جو ہیں وہ شاید چند لوگ ہوں ہر دور میں، لیکن ایک باضابطہ مکتب ہمارا سامنے نہیں تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں دیگر جو ہمارے بھائی ہیں ان کے مختلف مکاتب سامنے آ چکے تھے، مثلا ہم جو ہیں وہ قدریہ، جبریہ، اہل حدیث، حتیٰ خوارج کو دیکھ رہے ہیں، اور شیعوں کے اندر بھی ہم ایک مکتب جو ہے اس زمانے میں کیسانیہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں۔ لیکن شیعہ اثنا عشریہ یا فقہ اہل بیت کے اعتبار سے، مکتب اہل بیت کے اعتبار سے امام باقر علیہ السلام نے ہمارے علمی اور فکری مکتب کی جو ہے وہ تاسیس کی، اس کو تشکیل دیا، جس کا زمانہ عروج جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مکتب